السلام علیکم، میرا نام عابد علی ہے۔ میرا آج اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا انٹرویو تھا فیصل آباد زون میں۔ آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں روم میں انٹر ہوا اور سلام کہا پینل کو، انہوں نے جواب دیا اور بیٹھنے کا کہا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی گریجویشن میں کون سے سبجیکٹس تھے، تو میں نے بتایا کہ ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس میرے میجر سبجیکٹس تھے گریجویشن میں۔ تو اس کے بعد جو پہلا کویسچن انہوں نے مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ امریکہ میں جو پارلیمانی نظام ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ امریکہ میں پارلیمانی نظام نہیں ہے، وہاں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، اور جو تمام اختیارات ہوتے ہیں ان کا منبع صدر ہوتا ہے وہاں کا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نیکسٹ کویسچن پوچھا کہ امریکی صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، تو میں نے بتایا کہ امریکہ میں 538 ارکان پہ مشتمل ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ اسٹیٹ سے ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے، اور وہ 538 ارکان صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ دین انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو الیکٹورل کالج کا ووٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی بندے کو جاتا ہے یا سپلٹ ہوتا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ سپلٹ ہوتا ہے، چونکہ دو پارٹیاں ہیں تو ان کے دو مختلف امیدوار ہوتے ہیں، تو دونوں امیدواروں کو ووٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ امریکہ کی کون سی میجر پارٹیز ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، یہ کون سی پارٹی سے ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ڈیموکریٹک سے۔ انہوں نے پوچھا کہ ڈیموکریٹک کا جو انتخابی نشان ہے وہ کون سا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ایلیفینٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ امریکہ کی ٹوٹل سٹیٹس کتنی ہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ امریکہ کی ٹوٹل سٹیٹس جو ہیں وہ 50 ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ UNO کی سیکیورٹی کونسل کے کتنے ممبر ہیں، تو میں نے بتایا کہ 15 ممبر ہیں، 10 جو ممبر ہیں وہ نان پرماننٹ ہیں اور 5 جو ممبر ہیں وہ پرماننٹ ہیں۔ تو اگلا سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی مدت کتنی ہوتی ہے، تو میں نے بتایا کہ 2 سال ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن انہوں نے مجھ سے کیا کہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ بھی پھر 5 سال کے بعد دوبارہ منتخب ہوتے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ پرماننٹ ممبر ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے اور وہ پرماننٹ ہیں، اس لیے وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ طارق بن زیاد کون تھا، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ طارق بن زیاد اموی دور کا ایک سپہ سالار تھا جس نے اسپین کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ خندق کب ہوا، میں نے بتایا 5 ہجری کو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ غزوہ خیبر کب ہوا، میں نے بتایا 7 ہجری کو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کن کے درمیان ہوا تھا، تو میں نے کہا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کا انہوں نے پوچھا کہ یہ کس سن میں ہوا تھا، تو اس کا جواب میں نے دیا کہ 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع ہوا تھا۔ پھر نیکسٹ کویسچن انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 1930 جو ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے پاکستان کی اسٹرگل میں، جدوجہد پاکستان میں 1930 کی کیا اہمیت ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ 1930 کو علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ جسے خطبہ الہ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے وہ دیا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ سارک کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ ایک تنظیم ہے جس کا ایبریویشن یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے ممبرز کتنے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ اس کے ممبران کی تعداد 8 ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ
8واں ممبر کون سا اس میں شامل ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ 8واں ممبر جو لیٹسٹ انڈکشن ہے اس میں وہ افغانستان کی ہے۔ اس کے بعد آسیان کے بارے میں انہوں نے پوچھا، میں نے بتایا کہ یہ ایک تنظیم ہے، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ میں نے 3-4 کے نام بتائے، فلپائن، انڈونیشیا، ملیشیا، اور دوسرا میں نے کہا کہ میں اس ٹائم پہ ریکال نہیں کر پا رہا ہوں دوسرے نام۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کمپیوٹر کے بیسک سوال تو پوچھے کہ سب سے جو چھوٹا میموری کا یونٹ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فاسٹسٹ میموری جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ کیشے میموری ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکل کروایا کمپیوٹر کا۔ اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ سی وی آپ بنا لیتے ہیں یا پہلے کبھی بنائی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جناب، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سی وی بنانے کا۔ اور پھر ایک پیراگراف لکھا ہوا تھا، اس کے 2 یا 3 لائنیں لکھی ہوئی تھیں اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سنگل لائن جو ہے اسپیسنگ تھے، تو وہ میں نے ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ تو یہ تھا میرا انٹرویو کا ایکسپیرینس۔ شکریہ۔